السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. بل خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، حیا و عفت کی چادر میں لپٹی ہوئی معززات ماں اور بہنوں، دنیا کائنات میں انسان اگر اپنے حالات و واقعات پر نظر دوڑائے تو اسے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے. کہیں مشکلات ہیں، کہیں مصیبتیں ہیں اور کہیں تکالیف نے انسان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. کہیں ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہیں انسان کو، میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حضرات بھی مل جائیں، سر جوڑ کر بیٹھ جائیں. ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں کہ جن کی تشخیص کرنا مشکل ہو چکا ہے. اگر ان مسائل کو ایک طرف رکھتے ہیں تو دوسری طرف کاروباری مسائل ہیں، خاندانی کشاکش ہے، گھر کے اندر فساد جھگڑا ہے. معاشرتی طور پر ہم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے
زوال اور پستی کی طرف جا رہے ہیں. کہیں قتل و غارت ہے، کہیں بد امنی ہے، اور کہیں پورا عالم دنیا اس وقت ایسی وبا کا شکار ہے کہ کوئی آدمی بھی صحیح طور پر تشخیص نہیں کر سکتا اور اس کے بعد کوئی میڈیسن تجویز نہیں کر سکتا. آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ چاروں طرف سے انسان مشکلات کے اندر کیسے گھیرا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ فلاں ملک ذمہ دار ہے، کسی نے کہا فلاں بستی ذمہ دار ہے، کسی نے کہا فلاں شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ اس میں ملوث ہیں. سچ پوچھئے تو دل کی بات پتہ کیا ہے؟ دل کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے. جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، طرح طرح کے عذاب بھی آتے ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ان حالات میں کرنے کا کام کیا ہے کہ آدمی سمجھے میرا رب مجھ سے ناراض کیوں ہوا ہے، اور اگر ناراض ہوا ہے تو میں اس کو راضی کیسے کر سکتا ہوں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا کے اوپر خشکی ہو، تری ہو، اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. اس میں قصوروار ہم خود ہیں. مملکت خداداد ملک پاکستان جس کو خالصتاً لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا تھا، اس ملک میں ہم کیا کچھ نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ کی دجیاں اکھیڑنے والا فرانس نہیں ہے، ہاں وہ بھی ہے، دیگر کفار بھی ہیں، ہمارے نبی کی گستاخیاں کرنے والے یہ سارے کافر ہیں. لیکن جو ہم گستاخیاں کر جاتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دیوار پر دے مارتے ہیں اور اپنے من کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے پیر و مرشد اور اپنے کسی پیر فقیر اور ملنگ اور درباری کی بات کو سامنے لے آتے ہیں. یہ گستاخی نہیں تو اور کیا؟ مانگنا اللہ سے تھا، اوروں کے در پر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمارے کرتوت اور اعمال نہیں ہے. آج کی نشست میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کیوں ضروری ہے. تو آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اللہ راضی نہ ہو، ہماری لاکھوں کی تعداد میں پڑھی ہوئی نمازیں، ہزاروں کی تعداد میں کیے ہوئے یہ رکوع اور سجدے، سینکڑوں کی تعداد میں کیے ہوئے عمرے، بیسیوں کی تعداد میں کیے ہوئے حج، یہ کسی کام کے نہیں ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے راضی نہیں ہے. جب اللہ کسی آدمی سے خوش نہیں ہے، وہ ہزار نیک کام کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. کتنے ہی کافر ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، جانوروں تک کے حقوق کا بھی خیال کچھ کر لیتے ہیں، اپنی زندگیاں رفاہی کاموں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو کہ رضا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رتی برابر بھی ان کو اجر کے ساتھ نہیں نوازتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مومن ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آج بھی اگر ہم نیک کام کر کے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیسیوں کی تعداد میں ہم پر جو مصائب، آلام، تکالیف اور پریشانیاں، دکھ، درد ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بدل دے گا. اور آگے بڑھیے، ہمیں اللہ کی رضا اس لیے بھی چاہیے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. سارے کے سارے اعمال کی آپ لسٹ بنا کر ایک طرف رکھ لیجئے، جس میں نماز بھی ہو، جس میں روزہ بھی ہو، جس میں زکوٰۃ بھی ہو، والدین کی فرما برداری بھی ہو، صدقہ خیرات بھی ہو، مساجد کی تعمیر بھی ہو، جہاد بھی ہو، اور دیگر بڑے بڑے اعمال ہوں. لیکن دوسری طرف دوسرے پلڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا رکھ لیجئے، اللہ کی رضا کا پلڑا بھاری ہو جائے. چونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے. اور اس سے آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اہل ایمان کو، اہل اسلام کو جنت میں داخل کر دیں گے، سوال کریں گے یا اہل الجنہ، جنت والو، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک. اے اللہ ہم حاضر ہیں، فرمائیے ہر قسم کی خیریں، بھلائیاں یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہی ہیں، فرمائیے، حکم کیجئے، ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ هل رضیتم، خوش ہو گئے ہو؟ فیقولون وما لنا لا نرضى، جنتی کہیں گے ہم خوش کیوں نہ ہوں، اتنے بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے انعامات کے ساتھ تو نے ہمیں نواز دیا ہے. یا رب وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، تو نے ہمیں ایسی ایسی نعمتوں کے ساتھ سرفراز کیا ہے کہ جو نعمتیں کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوئی، تو ہم خوش کیوں نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا اس سے بڑھ کر آپ کو ایک بہت اچھی چیز نہ دوں؟ جنتی حیران ہو جائیں گے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی، کیا اس سے بڑھ کر ابھی کوئی نعمت باقی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیوں نہیں، اس سے بڑھ کر ابھی نعمت باقی ہے. احل علیکم رضوانی، اپنی رضامندی تم پر میں حلال کر دوں گا. اور اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی بھی میں آپ کے ساتھ ناراض نہیں ہوگا. تو یہ سب سے بڑی جنت کے اندر نعمت ہوگی اللہ کی رضا اور خوشنودی. جس انسان نے اللہ کو نیکیاں کر کے خوش کر لیا، ایسے آدمی سے کامیاب اور کوئی انسان ہم نہیں جانتے کون ہو سکتا. آگے بڑھیے، کن اعمال کے ساتھ ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ عقیدہ توحید کی پاسداری. پیدا اللہ نے کیا، آسمان کو اللہ نے ہمارے لیے چھت بنا دیا، پھر آسمان سے موسلادھار بارش برسا دی، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، اور آسمان سے ٹپکنے والی بارش کے ذریعے اس زمین سے ہمارے لیے پھل، پھول، کھیت، سبزیاں، ہر قسم کے نباتات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیے تاکہ انسان سہولیات کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ایک اللہ والا جاہلیت کے دور میں تقریر کیا کرتا تھا. صحیح بخاری میں
اس اللہ والے کی تقریر کے کلمات موجود ہیں. کیا کہتا ہے؟ لوگو الشاة خلقها اللہ، بکری جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے آسمان سے پانی پینے کے لیے اللہ نے اتارا، زمین سے اس کے لیے چارہ گھاس اللہ نے اگائی، وہ اللہ کا کھا پی کر پلی پوسی، اب اس کو ذبح کرنے کی باری آتی ہے. فَتَذْبَحُونَ عَلَىٰ اسْمِ غَيْرِ اللَّهِ، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ہو. عقیدہ توحید کو راسخ کیجئے. اس کے بغیر یاد رکھیے ہزاروں اعمال لاکھوں اعمال ایک طرف ہوں، جس آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ اللہ والا نہیں ہے. ایسے انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کائنات میں کوئی اور بھی ذاتیں تلاش کرتا پھرتا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے خوش ہوتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان تعبدوہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تیسری بات کیا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ایک امت بن جاؤ، اختلاف نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر خوش ہوگا. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بدنی عبادت وہ بھی اللہ کے لیے. اگر نیاز جبین جھکے غیر اللہ کے نام پر نہیں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر مساجد میں قبروں پر طواف کرنا، مجاور بن کر بیٹھنا، سجدے کرنا، رکوع کرنا، یہ ساری کی ساری بدنی عبادت ہے. اور اگر یہ عبادت اللہ کو چھوڑ کر میں یہ کہتا ہوں سارے نبیوں کو آدمی ایک لائن میں کھڑا کر لے اور ان کو سجدہ میں شروع کر دے، ایسے آدمی سے بڑھ کر کوئی مشرک نہیں ہو سکتا. مکہ مکرمہ کے اندر وہ جو 360 بت پڑے ہوئے تھے وہ کسی فاحش عورت کے نہیں تھے، وہ کسی کافر کے نہیں تھے. وہ بت کس کے تھے؟ وہ اللہ والوں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں اور لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. ہاں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا بدنی طور پر حرام ہے. پیسہ خرچ کیجئے اللہ کے نام کا، غیر اللہ کے نام کا پیسہ خرچ کرنا بھی حرام ہے، اور یہ بھی شرک. درباروں مزاروں کے ساتھ نصب شدہ جو غلے ہیں اس میں فنڈنگ کرنا، پیسہ ڈونیٹ کرنا بالکل حرام ہے. اس پیسے کو جو اللہ نے پیسہ آپ کو دیا اللہ کے گھروں میں صرف کیجیے، مساجد تعمیر کیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے، یتیموں کا سہارا بنیے، فقیروں کا ماوا اور ملجا بنیے، جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کرتے تھے. اور اسی طرح تعریفی کلمات، قولی عبادت جو ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. تعریفی کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اس انداز کے ساتھ تعریف کر دینا، یہ قولی شرک ہے. گویا بدن اللہ نے دیا، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، مال اللہ نے دیا، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، زبان اللہ نے دی ہے، قولی عبادت بھی اللہ کے لیے. ان تینوں چیزوں میں کسی اور کو ساتھ شرک ٹھہرانا، ایسی چیزوں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے. اور آگے بڑھیے، جو انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ شکر کیا کرے، وہ شکر کیا کرے. وہ قصہ آپ نے بھی پڑھا، بوڑھا آدمی 90 سے زیادہ اس کی عمر ہے، وینٹیلیٹر پر ایک دن اسے جانا پڑا، شفا یاب ہو کر گھر واپس آتا ہے. ہاسپٹل والے ایک دن مصنوعی سانس لگانے کا پیسہ اس سے طلب کرتے ہیں. وہ بوڑھا آدمی رونا شروع کر دیتا ہے. بابا جی کیوں روتے ہو؟ کیا پیسے پاس نہیں ہیں؟ نہیں بیٹا، پیسے والا ہوں. ایک دن آپ نے مجھے مصنوعی سانس لگایا اور سینکڑوں ڈالر مجھ سے طلب کرتے ہو.
جس مالک نے مجھے 90 سال کی زندگی دی اور روزانہ فری مجھے سانس کی نعمت بھی دی اور دیگر نعمتیں بھی دی، کاش میں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہوتا۔ شکرانے کی باتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ بیٹا دیا تو بھی اللہ نے الحمدللہ، نہیں دیا تو بھی الحمدللہ۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جانا، دربار مزار پہ جانا، چادریں چڑھانا، یہ سارے کے سارے کام یاد رکھیے۔ یہ باتیں کرنے کے ساتھ ہم نفرتیں اپنے ہاں پالتے ہیں ذاتی طور پر، لیکن یاد رکھیے یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس جان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، دعوت توحید کے لیے صرف کر دیجئے، کھپا دیجئے۔ لوگ پریشان کریں گے، لیکن یاد رکھیے ان پریشانیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیجیے۔ زکریا علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ بوڑھے ہو گئے، اللہ سے بیٹا مانگتے، بیٹا نہیں مل رہا۔ بالآخر بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا عطا کیا، ایسا نام تجویز کیا جو کبھی اور کسی کا نام تھا ہی نہیں۔ یحییٰ بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ زکریا علیہ السلام کو کتنی محبت کے ساتھ پالا ہوگا زکریا نے، لیکن اس بیٹے کو اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے وقف کر دیا جناب زکریا نے۔ قوم نے ظلم و ستم کر کے جناب یحییٰ علیہ السلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قتل کر دیا۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا گیا، ہم ذرا سی بات سن کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی فلاں موضوع پر اگر بات کی فلاں ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے اپنے بھائی کو دعوت دی تو وہ کل کنا میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ نہیں عزیز بھائی، عقیدہ توحید سمجھائیے، اس کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ باپ اپنی اولاد کا کتنا خیر خواہ ہوتا ہے، بچپن سے لے کر آخر تک اس پر پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، ہوم ٹیوشن بھی اسی طرح اسکول کے اندر بھیجتا ہے اور بڑی بڑی ڈگریاں اس کو لے کر دیتا ہے، کاروبار میں بھی خود اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے میرے باپ کی بیٹا پریشان نہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے کل قیامت کے دن کھڑا بیٹا اگر وہاں والد کا گریبان پکڑ لے کہ ابو جان آپ نے مجھے عقیدہ توحید نہیں سکھایا تھا، اس وقت یہ باپ کہاں جائے گا جس نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی ہوگی، سب کچھ سکھا دیا، دین کی تعلیم سے دور رکھا۔ نہیں عزیز بھائی، عقیدہ توحید راسخ کیجئے، اللہ کے اختیارات اور کسی میں نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے گمراہ کیوں ہیں؟ ابھی جہنم میں کیوں جائیں گے وہ عیسائی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایک اللہ، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے ہیں یہ تین مل کر پھر رب بنتا ہے۔ اور ہمارے اپنوں نے کیا کہا؟ پانچ تن پاک۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ نام اس طرح کاتب نے لکھا ہوا ہے، اس کے اندر پانچ تن پاک کے نام بھی ساتھ شامل کر دیے۔ کیا مطلب یہ پانچ ہستیاں ملیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور کسی نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا لم یلد ولم یولد، اس کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ یہ بظاہر وہ باتیں ہیں کہ انسان بہت زیادہ ان باتوں کو مشکل تصور کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے عقیدہ توحید سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، عقیدہ توحید سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ بے شمار انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ساتھ کیا کہا؟ اگر یہ سارے نبی میرے ساتھ شرک کر لیں میں سب کے سب کو تباہ و برباد کر دوں۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا عزیز بھائی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا،
شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ کتنے ہی ظالم بدقسمت لوگ ہیں کہ مرتے ہوئے وصیت کرتے ہیں کہ مجھے فلاں بابے کے قدموں میں دفن کر دو۔ زندگی تو ساری گزاری اللہ کی نافرمانی میں، مرتے دم تک بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا اور ایسی وصیت کر کے گیا، اور پھر ہم کس منہ کے ساتھ اللہ کے سامنے اس کے لیے نماز جنازہ کے اندر دعائیں کریں؟ وہ عبداللہ ابن ابی بھول گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھانے کو تیار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم۔ اے نبی، آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، لیکن اس بدعتی شخص کے لیے، منافق آدمی کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر دیں، میں اس کو معاف کرنے والا نہیں۔ اس بات کو سمجھیے، اللہ کے لیے درد دل کے ساتھ، خون جگر کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ یہ آپ کے سامنے بات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے اللہ کے اختیارات اوروں میں نہ بانٹیے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو وہ کچھ بھی عطا نہیں کیا کرتا۔ آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحم دل ہے، چھوٹے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنا کوئی بہت بڑا کام تو نہیں، مسواک عام مل جاتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک کرنے کے ساتھ منہ بھی پاک صاف ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے۔ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا عمل مسواک کر لینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو انسان خوش کر سکتا ہے۔ چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، لیکن ہماری نافرمانیوں کا عالم کیا ہے؟ ہم نے اسی منہ کو صاف نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 5 وقت ہم اس منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرتے، لیکن ہم نے اسی منہ کے ساتھ پان بھی کھایا، گٹکا بھی کھایا، نسوار بھی کھائی اور دیگر گندی چیزیں کھا کر مسجد میں آئے، جس کے ساتھ منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ کوئی مومن آدمی کھڑا ہو کر صحیح بات نہیں کر سکتا، اور ایسے منہ کے ساتھ میں کیسے مان جاؤں کہ میں ایک دن کے اندر 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، میں ایک دن کے اندر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، تیرے اس درود کا کیا فائدہ؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ منہ سے گندی اسمیل آ رہی ہے اور تو اللہ کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ گندے اور عجیب قسم کے ساتھ منہ کے ساتھ اس کا نام مت لیجیے۔ میں امام حسن کو ماننے والا ہوں، حسن حسن کرتا ہوں، تیرا منہ ہی پاک صاف نہیں، امام حسن کا نام تیرے ساتھ اس کی کیا نسبت؟ تو کیا جانے امام حسن کا مقام کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم امام علی کا مقام کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم امام ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ امام عمر ابن خطاب کا مقام کیا ہے؟ امام عثمان ابن عفان کا مقام کیا ہے؟ اور دیگر ائمہ اور صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ اس عجیب قسم کے منہ کے ساتھ اور گندی اسمیل کے ساتھ تو ان پاک بال ہستیوں کے نام لیتا ہے؟ نہیں عزیز بھائی، منہ کو پاک صاف رکھیے۔ جو آدمی کچا پیاز کھا لیتا ہے، حلال چیز ہے، اسمیل آتی ہے، شریعت کیا کہتی؟ مسجد میں نہ ہو۔ مسلمان بھائی تنگ ہوں گے، پریشان ہوں گے، ملائکہ پریشان ہوں گے۔ اور جو آدمی نسوار نہیں چھوڑتا، سگریٹ نہیں چھوڑتا، حقہ نہیں چھوڑتا، تمباکو نوشی صبح شام کرتا ہے، کیا ایسے آدمی کے قریب اللہ کے فرشتے آ سکتے ہیں؟ آگے بڑھیے، والدین کو راضی کیجیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کو راضی کیجیے۔ والدین راضی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اگر والدین کی نافرمانی انسان عروج پر کرے، ہر بات میں فیصلہ اپنی بیوی سے لے، اپنی ماں کو ناراض کرے، والد کا مذاق اڑائے، بڑھاپے پر سوالیہ نشان بار بار اٹھائے، ایسا آدمی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اپنے والدین کی قدر کیجئے، یہ وہ اللہ کی نعمت ہے کہ جس کے جانے کے بعد انسان ساری زندگی روتا ہے، لیکن 1000
نعمتیں وہ خرچ کر کے یہ والدین حاصل نہیں کر سکتا۔ پوچھئے ان سے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والدین لے لیے، جس کا والد نہیں ہے، جس کی والدہ نہیں ہے، ہزار نعمتیں وہ دے کر بھی ایک والد کی نعمت نہیں لے سکتا، ماں کا پیار حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی والدین کی نافرمانی کی۔ یہ دوسرا دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے اپنی والدہ کے سامنے بولنا، اپنے باپ کے سامنے اس کی بات کو ٹھکرا دینا، اف تک کہنا۔ شریعت نے تو اس کو گوارا بھی نہیں کیا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر والدین شریعت کی خلاف ورزی کا حکم دیتے ہیں تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اسوہ سامنے رکھیے۔ جناب ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے، والدہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ ابو ہریرہ اسلام چھوڑو گے تو پھر کھانا کھاؤں گی، نہیں تو بلکتی ہوئی ترستی ہوئی مر جاؤں گی، اور پورا مدینہ ابو ہریرہ تجھے بد دعائیں دیا کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو چھوڑا نہیں، بھاگے بھاگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میری والدہ مجھ سے ناراض ہے، دعا کیجئے وہ مسلمان ہو جائے، دعا کیجئے قرآن و سنت کے ساتھ اس کا سینہ بھی منور ہو جائے۔ کائنات کے امام نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعائیں شروع ہو گئیں۔ واپس پلٹتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہے۔ اگر والدین نہ سمجھی میں آ کر شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں، تانا مت ماریے، ہدایت کے لیے دعا کیجیے۔ اولیاء اللہ کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں اور ان سے جا کر کہیں میرے ابو جان کے لیے دعا کیجیے، میری امی جان کے لیے دعا کیجیے، یہ دعا کی درخواست کیا کریں اولیاء اللہ کے پاس جا کر۔ لیکن اولیاء اللہ وہ باقی اللہ کے ولی، وہ باقی 5 وقت کے نمازی ہوں، ان سے جا کر دعا کروائیے۔ یہ والدین دنیا کے اندر انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ لاکھوں بیٹے بھی اللہ ایک انسان کو دے دے، ایک باپ پر سارے بیٹے قربان ہو سکتے ہیں۔ والدین کی قدر کیجئے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں کہ اگر والد ناراض ہو جائے، انسان 1000 نیکیاں کر کے بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے والدین کو راضی کیجئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان سے راضی ہوگا۔ اور چھٹا عمل کیا ہے؟ انسان جب کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتے وقت وہ انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے، الحمدللہ جیسے کلمات کہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ساتویں بات کیا ہے؟ صبح و شام کے اذکار کیجئے۔ حصن مسلم کے نام سے یہ پاکٹ سائز دعائیں مل جاتی ہیں، کارڈ بھی مل جاتے ہیں، اپنی جیب میں رکھیے۔ جن کو یہ اذکار یاد نہیں ہے وہ اوپر سے دیکھ کر صبح و شام یہ اذکار کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی راضی ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، خلوص دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، اللہ تعالیٰ بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، کیا فرمایا؟ ایک آدمی صحرا میں جاتا ہے، اس کے پاس ایک سواری ہے، اس کے اوپر کھانے پینے کا سامان زیادہ راہ موجود ہے، وہاں اور کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ آدمی وہاں بیٹھتا ہے، اس کی سواری گم جاتی ہے، سواری بھی گم گئی، کھانے پینے کے لیے زندہ رہنے کا جو سامان تھا زیادہ راہ وہ بھی گم گیا۔ تلاش بسیار کے باوجود وہ سامان نہ ملا۔ ایسا آدمی پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنا ہاتھ بچھا کر اس کے اوپر اپنا سر رکھ کر موت کا انتظار کرنا شروع کر دے۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سواری اس کو واپس پلٹا دے، تو انسان کتنا خوش ہو جائے۔
یہ بات سمجھا کر آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر آدمی سے خوش ہوتا ہے جب وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں تھا، آپ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک دن میں کم از کم میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہمارے صبح و شام اتنے گناہ ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی استغفر اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کثرت کے ساتھ توبہ کیجئے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور 8واں اور آخری عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کا سوال کیجئے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دعا اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دعا سلیمان علیہ السلام نے کی وہ بڑی شاندار ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا اللہ تو نے مجھ پر بڑی احسان کی ہے، اب مجھے شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ والدین بھی دیے، اولاد بھی دی، سب کچھ تو نے مجھے دیا ہے، اب میرے ساتھ راضی بھی ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیجیے، صبح و شام سوال کیا کریں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہماری اولادوں سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے والدین سے راضی ہو جا، جتنے ہمارے احباب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کے ساتھ راضی ہو جا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ دنیا کے اندر بھی راضی ہو جائے، اور کل قیامت کے اندر جنت الفردوس میں داخلے کے بعد بھی ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، اور کبھی بھی ہم پر غصے نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ یہ ایک اعلان ہے، مدرسہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ گلشن رحیم کالونی میں بچیوں کا مدرسہ ہے، جس میں 45 طالبات زیر تعلیم ہیں اور 20 طلبہ کرام قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بچیوں کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا جو ہنر ہے وہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ جمعے کے بعد احباب اس ادارے کے ساتھ خصوصی طور پہ تعاون فرمائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ کے شہر فیصل آباد کی معروف شخصیت، معروف داعی، خطیب ایشیا، وکیل صحابہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب رحمہ اللہ سبحانہ و تعالی کل اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آج نماز عصر کے بعد جامع مسجد محمدی شیخ کالونی میں ان کا نماز جنازہ ہے۔ یہ ایک قاری صاحب کا ہم پر ایک قرض ہے کہ جن کی دعوت کے ساتھ بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ والے بنے ہیں۔ آج وہ ہم سے رخصت ہوئے ہیں تو یہ ہمارے اوپر قرض ہے کہ ہم ان کی نماز جنازہ ادا کریں، اور نماز جنازہ میں شرکت کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ اس کے ساتھ 2 فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ ایک فائدہ تو ہمارے ممدوح قاری صاحب کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا، اور دوسرے نمبر پر ایسی پاک بعض ہستیوں کے جنازوں میں شرکت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ شرکت کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ عظیم فائدہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ نماز عصر کوشش کریں جامع مسجد محمدی شیخ کالونی میں ادا کیجیے، تاکہ اس کے بعد 5 بجے نماز جنازہ کے اندر شرکت فرما سکیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب
اور ایک دن پہلے ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا، ان کی اہلیہ کو بھی اور دیگر تمام اہل اسلام جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل اسلام کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے اقربا فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب کرے۔ جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله